کیا قرآن شریف کو حدیث شریف کو خود ہی پڑھ کر سمجھا جا سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم قرآن و حدیث پر ہی عمل کریں یا ان لوگوں کے اقوال پر بھی جو ائمہ ہیں، صلحاء ہیں، جو بزرگ ہم سے رخصت ہو گئے، ان کے اقوال کی کیا اہمیت ہے؟ اور تقلید کیا چیز ہے؟ تقلید کس کو کہتے ہیں؟ مقلد کون ہوتا ہے؟ یہ بڑے عام سوالات ہیں، اور ان موضوعات پہ بولنے کی آج میں جسارت اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سوال اب کثرت سے پوچھے جاتے ہیں یوتھ کی طرف سے۔ تو میرا تو مقصد ہی پریویلیجڈ کلاس جو ہماری یوتھ کی ہے ایجوکیشنل سینس میں، ان کے مسائل کو ڈسکس کرنا ہے پرائمریلی۔ تو جوائن می اف دیز کویسچنز انٹرسٹ یو۔ اگر یہ آپ کے بھی سوالات ہیں تو آئیں آج کی پوڈ کاسٹ میں ان پر کچھ بات کرتے ہیں۔ بالکل، قرآن شریف کو خود پڑھنا چاہیے، احادیث مبارکہ کو خود پڑھنا چاہیے۔ آج کل جو نئی ایپس مارکیٹ میں آئی ہیں اور بڑا کام کیا ہے لوگوں نے اس پر، اللہ انہیں جزائے خیر دے، ان کو پڑھنا چاہیے، انسٹال کرنا چاہیے، ان میں موجود مواد کو پڑھنا چاہیے۔ مثلاً اسلام 360 بڑی مشہور ہو رہی ہے آج کل، ایپ بہت اچھی ایپ ہے، اس کو انسٹال کریں، اس کے اندر سرچ کریں۔ اس کا جو سرچ انجن ہے، جتنے بھی سرچ انجنز ہیں یہ بیسڈ ہیں فؤاد عبدالباقی کی ریسرچ پہ، اور رہتی دنیا تک ان کو یہ کریڈٹ ہے فؤاد عبدالباقی کو۔ انہوں نے معجم المفاہرس فرسٹ ٹائم جو اس کی تدوین کی تھی، اس کے اندر یہی کام انہوں نے کیا تھا کہ قرآن کے ہر لفظ کے ساتھ آیات کو تلاش کر کے متدون کر دیا تھا، لکھ دیا تھا۔ مثلاً ایک لفظ ہے اللہ، الہ، تو یہ قرآن شریف میں کہاں کہاں کس کس آیت میں آیا ہے، وہ تفصیل انہوں نے مرتب کر دی تھی۔ تو آج کل تو یہ سرچ انجن آپ کو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، ایپس میں اویلیبل ہے، تو ضرور اس کا فائدہ اٹھائیں۔ کسی موضوع کے بارے میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں قرآن شریف کے سے یا حدیث شریف سے، بالکل ضرور پڑھیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اگر میں بھول نہیں رہا تو، میں حافظ نہیں ہوں، غالباً یہ آیت ایسے ہی ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو تذکرہ کے لیے، ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے جو اس سے یاد دہانی کرنا چاہے، کوئی ہے جو اس سے تحقیق کرنا چاہے، کوئی ہے جو اس پر تدبر۔ اور بار بار اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے فَلَا يَتَذَكَّرُونَ فَلَا يَتَدَبَّرُونَ۔ کیا یہ لوگ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں؟ کیا یہ لوگ تفکر نہیں کرتے قرآن کی آیات میں؟ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ قرآن شریف کی، حدیث شریف کی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت عام ہے۔ اس کے لیے کسی خاص کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے سامنے زانوِ تلمذ طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مولوی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ قرآن شریف کو طاق نسیاں کی زینت مت بنائیے، اس کو اٹھائیے، اس کو پڑھیے، اسٹڈی کیجیے، انشاءاللہ ہدایت سب کے لیے عام ہے۔ البتہ ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک بات یاد رکھیں، ایک کانسیپٹ کلیئر کر لیں آج۔ ہر برانچ آف نالج جو ہے، ہر برانچ آف نالج، اس کی ہدایت عام ہوتی ہے۔ مثال اس کی انجینئرنگ۔ ابھی میں آپ سے جو ہم کلام ہوں،
یہ ٹیکنالوجی کے تھرو ہم کلام. میں انجینئر نہیں ہوں. میں نے کسی انجینئرنگ یونیورسٹی سے نہیں پڑھا. میری ڈگری لٹریچر میں ہے, سائنسز میں نہیں ہے. لیکن یہ ہدایت ہے انجینئرنگ کی, یہ اس برانچ آف نالج کا وہ حصہ ہے جو سب کے لیے عام ہے. میں جانتا ہوں کہ میں اپنے کمرے میں لائٹ کا بٹن پریس کروں گا تو لائٹ آن ہو جائے گی. یہ بات سمجھنے کے لیے اور لائٹ کو آن کرنے کے لیے مجھے کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کر انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس بات کو سمجھ لیں. یہ بات تھوڑی گہری ہے, تھوڑی دقیق ہے, لیکن آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ہر برانچ آف نالج کی, ہر علم کی ایک سائڈ وہ ہوتی ہے جو ہر عام انسان کے لیے ہوتی ہے, اور وہ ہر عام انسان کے لیے عام ہوتی ہے. اس سے استفادے کے لیے, اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے, اس علم کی ایکیڈیمک سائڈ اور اس علم کی پراپر اسکالرلی سائڈ تک رسائی ضروری نہیں ہے. میں نے انجینئرنگ کی جیسے مثال دی, بائیولوجی کی مثال آپ لے لیں. آپ کو, مجھے, ہم سب کو معلوم ہے کہ سر میں درد ہو تو ڈسپرین کی ایک گولی کھانی ہے, یا پیناڈول کی 2 گولیاں پانی کے ساتھ نگلنی ہے. ہم سب کو معلوم ہے. یہ چیز جاننے کے لیے اور پیناڈول کی یہ 2 گولیاں کھانے کے لیے مجھے کسی پرسکرپشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. جا کے مجھے یہ ضرورت ہو کہ میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لوں, وہاں 5 سال پہلے پڑھ کے MBBS کروں, پھر 1 سال ہاؤس جاب کروں, اس کے بعد میں وہ پیناڈول کی 2 گولیاں کھا سکتا ہوں. ایسا نہیں. یہ وہ عام چیزیں ہیں میڈیکل فیلڈ کی جس تک ہر ایک کی رسائی ہے. بلا امتثال و تمثیل یہی معاملہ ریلیجن کے ساتھ بھی ہے, اور یہ ہر ریلیجن کے ساتھ معاملہ ہے. میں اس میں سے صرف اسلام کو خاص نہیں کر رہا. ریلیجن کی ایک سائڈ وہ ہے جو ہر ایک کے لیے عام ہے, ہر ایک کے لیے عام. ہدایت, ان الدین عند اللہ الاسلام. میرا تو ماننا یہ ہے کہ ہر ریلیجن ہی اسلام ہے, اس کی اصل اسلام ہے. باقی سب جو بھی ریلیجنز میں داخل ہوا وہ کنکاکشن ہے, انٹرپولیشن ہے, فیبریکیشن ہے. اصلاً تو ایک ہی ریلیجن ہے, ایک ہی مذہب ہے, اور وہ اسلام ہے. دیٹ یو سبمٹ یور ول ٹو اللہ. تو یہ بات سمجھنے کے لیے, یہ بات جاننے کے لیے, کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن تو درکنار, کسی کے پاس اسکول کی سند فراغت ہونا بھی ضروری نہیں. اللہ تعالیٰ بارہا فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے اندر یہ نشانیاں رکھی ہیں, کائنات میں جا بجا یہ نشانیاں رکھی ہیں. زمین کھول آنکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ. اگر آپ اپنے ارد گرد ہی نظر دوڑائیں تو یہ ہدایت آپ کو مل جائے گی. اسی طریقے سے قرآن شریف جب آپ پڑھیں گے, اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ, تو اس کی برکت سے نور ہدایت رب کا عام ہے. لیکن جیسے ہر علم کی ایک اسکالرلی سائڈ ہوتی ہے, ایک ایکیڈیمک سائڈ ہوتی ہے, ایک ایڈوانسڈ سائڈ ہوتی ہے, ویسے ہی ریلیجن کی بھی ایک ایکیڈیمک اور ایک ایڈوانس سائڈ ہے. انجینئرنگ میں مثلاً اگر آپ چاہتے ہیں کہ میٹر اور اینٹی میٹر کے امتزاج سے آپ, جو آج کل نئی ریسرچ ہو رہی ہے, آپ ٹریولنگ کے لیے ایک جہاز بنائیں, تو آپ چاہے انگلش میں کتنے ہی ماہر کیوں نہ ہوں, فقط انجینئرنگ کی کتابیں اٹھا کے پڑھنے سے اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے. یا آپ اگر چاہتے ہیں کہ ایلون مسک کی طرح آپ مریخ پہ چلنے والا کوئی چیز ایجاد کر سکیں اور مریخ تک آپ ٹریولنگ کے لیے کوئی سورس بنا سکیں, تو آپ چاہے کتنے ہی ذہین اور فتین کیوں نہ ہو, اور آپ کا چاہے کوئی بھی سبجیکٹ کیوں نہ ہو, اور اس سبجیکٹ میں آپ چاہے کتنے ہی ماہر کیوں نہ ہو,
آپ انجینئرنگ کی بکس یا انٹرنیٹ پہ جو کچھ اویلیبل ہے اس کو اٹھا کے اور پڑھ کے آپ اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتے جس لیول پہ ایلون مسک ہے. اس کی ریزن یہ ہے، یا ایک اور مثال لے لیجئے، بڑی مزیدار مثال ہے. میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، میری ڈگری انگلش لٹریچر میں بحمدہ تعالی انگریزی زبان پڑھ لیتا ہوں، سمجھ لیتا ہوں تھوڑا بہت. طالب علمی کے لیول پہ کوئی دعویٰ نہیں ہے مجھے یکتائی کا، من آنم کے من دانم، لیکن بہرحال انگلش پڑھ لیتے ہیں تھوڑی بہت. میں اگر یہ دعویٰ کروں کہ میں both of my parents were doctors or there are many other doctors in my family as well, so I have access to medical books. میں یہ دعویٰ کروں آج کہ اپنے پیرنٹس کی وہ جو میڈیکل بکس ہیں ابھی تک میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں لائبریری، میری اپنی ذاتی لائبریری میں وہ اٹھا کے پڑھ کے ہارٹ سرجری کر سکتا ہوں کل. اگر میں یہ دعویٰ کروں تو کیا آپ میری اس بات کو مان لیں گے؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے انگلش پڑھنی آتی ہے، ان کتب میں جو کچھ لکھا ہے میں یہ بھی دعویٰ کروں گا آج کہ میں انگلش کے حوالے سے ان کو سمجھتا ہوں. تو ہارٹ سرجری کی بک میں اٹھا کے پڑھ لیتا ہوں. آپ اگر دل کے مریضہ ہیں تو میرے سامنے آئیے، آپریشن ٹیبل پہ لیٹ جائیے، میں آپ کا آپریشن کروں گا. تو آپ کہیں گے اس کو ہتھ کڑی لگواؤ، یہ کویک ہے. یہ ایک دنیاوی علم کا حال ہے. اب کوئی اگر صاحب یہ کہیں کہ یہ نان سیکویٹر ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، قیاس مال فارق ہے، کیونکہ سائنسز کے علوم میں پریکٹیکل کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ جو ہیومینٹیز کے سبجیکٹس ہیں اس میں پریکٹیکل کی ضرورت نہیں پڑتی، تو وہ ہر کوئی سیکھ سکتا ہے. تو یہ جو اعتراض کرے گا وہ ڈیفینیٹلی میں آپ کو بتا دوں کہ اس نے کبھی ایڈوانس اسٹڈیز نہیں کی ہیں. آپ جب ایم فل کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں کسی بھی علم میں ہو، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ پہلے کتنے پانی میں تھے اور اب آگے کیا کیا نئے امتحانات ہیں جن سے آپ کو گزرنا پڑ رہا ہے. سائنسز ہوں چاہے ہیومینٹیز ہوں، بے شک چاہے ہرمنیوٹکس سے کیوں نہ ہو، جو ایڈوانس لیول کی اسٹڈیز ہیں وہ لیمن کے لیے نہیں ہوتی ہیں. وہ ایکیڈیمیا کی ایک نیش ہے جس میں کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں، معدود چند گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جو اس لیول تک پہنچتے ہیں. تو اگر ایک سائنٹسٹ بننے کے لیے آپ کو لیب میں پریکٹس کی ضرورت ہے، تو ایک ہیومنسٹ بننے کے لیے، ایک لٹریچر بننے کے لیے آپ کو آورز اینڈ آورز آف اسٹڈی کی ضرورت ہے، اور انٹر ڈسپلنری اسٹڈی کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد ڈیٹا کلیکشن تو بہرحال سائنٹیفکلی آپ کو کرنی ہی پڑتی ہے. تو ان اینی کیس بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے ہر علم میں ایک جہت اس علم کی خاص ہوتی ہے. یہی ریلیجن میں بھی ہے. جب آپ ایڈوانس لیول کی بات کرتے ہیں ریلیجن میں، مثلا حکم الشرعی، کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے، فتویٰ دینے والا جو عمل، اس کے لیے آپ کی اسٹڈی بہت واسٹ ہونی چاہیے. صرف انٹرنیٹ پہ کی ورڈز کے ساتھ اسٹڈی کر کے آپ اس درجے پہ نہیں پہنچ سکتے کہ آپ یہ فیصلہ صادر فرمائیں کہ یہ بات حکم الشرعی کے طور پر یہ اس طرح سے صحیح ہے اور یہ بات اس طرح سے غلط ہے. ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. آپ کو بہت واسٹ اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، عمر گزر جاتی ہے ایک سبجیکٹ کے اندر تخصص کرنے میں. افتاء کا سبجیکٹ جو ہے، فتویٰ کا سبجیکٹ جو ہے، بہت واسٹ سبجیکٹ ہے. دیکھیں اس بات کو ایسے سمجھیں، مثلا ایک چیز ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کے اندر آپ نے جاننا ہے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے. تو سب سے پہلے تو قرآن، اس میں اگر حرمت کا ذکر آ گیا ختم ہو گئی بات. اگر قرآن میں نہیں آیا، حدیث شریف میں آ گیا، دوسرے نمبر پہ ماخذ ہے، تو پھر بھی ختم ہو گئی بات. اگر دونوں میں نہیں آیا تو پھر قیاس. اب قیاس کے طرق ہیں اور اس کے لیے اسٹڈی چاہیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اصول کیا لاگو ہو رہے ہیں اور کس طرح سے احادیث مبارکہ میں کن اشیاء کا ذکر آیا ہے، کیسے آیا ہے، کیوں کر آیا ہے. پھر اس کے بعد اجماع. اب آپ شرب خمر کو لے لیں، شراب پینا حرام ہے، بچہ یہ بات جانتا ہے.
لیکن کیا اسی پہ قیاس کر کے ہر نشہ آور چیز کو ہم حرام کر سکتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوا، نہ حدیث شریف میں ہوا، آثار ہمیں ملتے ہیں اسٹڈی سے، لیکن بلیڈنٹلی وہاں کہیں چرس کا، گانجے کا، گردے کا، ہیروئن کا، کوکین کا ذکر تو نہیں آیا، میتھ کا، کرسٹل میتھ کا، ایل ایس ڈی کا، ایسڈ کا، میتھامفیٹامین کا، میتھ کا کہیں ذکر تو نہیں آیا، نصوص اصلیہ میں کہیں ذکر نہیں۔ تو یہ حکم مستنبط کرنے کے لیے آپ کو قیاس سے مدد لینی پڑے گی، اور قیاس کے پھر اصول ہیں جن کو پڑھنا پڑے گا، اور یہ مین میڈ اصول ہیں، یہ ڈائریکٹلی نصوص قطعیہ کے اندر موجود نہیں ہیں، وہاں سے مستنبط ہیں، تو اس لیے اسٹڈی کرنی پڑے گی۔ تو ون بک اسکالر بننا غلط ہے، انٹرنیٹ پہ کچھ سرچ کر کے، 2-3 فورمز پہ کچھ گھنٹے بات کر کے، بحث کر کے، کچھ ویڈیوز دیکھ کے یوٹیوب سے، کچھ 2-4 بکس ڈاؤن لوڈ کر کے شاملہ سے آپ اسکالر نہیں بن جاتے، اور نہ ہی آپ کی بات قول فیصل کا درجہ حاصل کر سکتی۔ ایک عام لیول پہ ہدایت حاصل کرنا الگ بات ہے، فتوے کی مسند پر بیٹھنا یا فتاویٰ صادر کرنا وہ علیحدہ بات ہے۔ اب میں مثال کے طور پہ یہ کہنا شروع کر دوں کہ میرا قول فیصل یہ ہے، یہ ایسے ہے تو یہ ایسے ہے، تو میں من آنم کے مند آنم، میری کیا اوقات ہے؟ ہمارے جو بزرگ گزرے انہوں نے زندگیاں لگائیں اس چیز میں۔ تو یہاں سے یہ بات اب آگے جو اگلا موضوع ہے وہ اسی سے آگے تانے بانے اس کے نکلتے ہیں، اور وہ ہے تقلید کا موضوع۔ تقلید کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، قلدہ یقلد باب تفعیل سے ہے، قلادہ کہتے ہیں وہ جو ہار گلے میں ڈلتا ہے، تو اس سے آپ مراد لے سکتے ہیں کوئی سی بھی وہ بندش جس سے انسان کو پکڑ کے کھینچا جائے، کوئی پٹا، کوئی رسی، انسان کہہ رہا ہوں، کسی کو کھینچا جائے، گھسیٹا جائے اس کے گلے میں ڈال کے، یہ مراد آپ لے سکتے ہیں۔ ویسے ہار قریب ترین اس کے مادے سے قریب ترین اس کا لغوی مطلب نکلتا ہے۔ اصطلاح میں ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں یہ ٹرم جس معنی میں یوز ہوتی ہے، استعمال ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا، یعنی قرآن و حدیث کی دلیل اخذ نہ کرنا، کا مواخذہ نہ کرنا اس سے، اور اس کی بات کو مان لینا من و عن۔ اندھی تقلید جو ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں جس کی روش چل نکلی ہے، اس کا تو کوئی ثبوت کہیں سے نہیں ہے۔ دلیل مانگنا ہر ایک کا حق ہے، اور جب آپ فتویٰ لینے چاہتے ہیں تو وہ جو عالم، جو مفتی فتویٰ دیتا ہے، اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ دلائل وہ لکھتے ہیں اس فتویٰ میں کہ یہ اس بیس پہ ہم فتویٰ دے رہے ہیں۔ البتہ جہاں تک بات ہے مذاہب فقہا کی، ظاہری ہو گئے، حنبلی ہو گئے، شافعی ہو گئے، مالکی ہو گئے، حنفی ہو گئے، زیدیہ ہو گئے، زیدی، جعفری ہو گئے، یہ جو ہمارے سارے جورسپروڈنس کے اسکول آف تھاٹس ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، عام طور پہ مشہور ہے کہ ان کے جو مقلد ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے فالو کرتے ہیں ائمہ کو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دلائل بہرحال ہر کتاب میں لکھے ہیں، اور اس پہ بڑا کام بھی ہوا ہے۔ میرے ذہن سے نکل رہا ہے وہ اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے ایک بھانجے سے، شاید بھتیجے سے، بہت بڑے عالم، ان سے کہا بھی تھا کہ آپ حنفی مذہب کے اوپر کام کریں اور دلائل ادلہ جمع کر دیں۔ ادلۃ السنن اعلیٰ السنن، اعلیٰ السنن اغلباً یہ نام ہے اس کتاب کا۔ اس کتاب میں دلائل سارے جمع بھی ہوئے۔ قادری صاحب کی، یہ طاہر القادری صاحب کی کتاب منہاج السوی، انہوں نے بھی اسی چیز پہ کام کیا، اور احناف کے جتنے بھی دلائل ہیں قرآن و حدیث کے جو ریفرنسز ہیں اس میں وہ کوٹ کر دیے۔
تو ادلہ تو موجود ہیں، اور عام عوام کی بھی رسائی ہے ان تک۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، جو بالکل ان پڑھ لوگ ہیں وہ تو پھر تقلید ہی کرتے ہیں، ان کے پاس تو کوئی ایسا سورس نہیں ہوتا کہ وہ کہیں سے جا کے چیک کر سکیں یا دیکھ سکیں۔ اور ایک بات اور ہے، جب آپ کچھ معاملات میں کسی کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ صحیح ہے، صاحب الرائے ہے، اور پھر باقی معاملات میں بھی آپ اس کی پیروی کرتے ہیں، یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے۔ قرآن پر بھی یہ اصول لاگو ہوتا ہے۔ آپ نے جب کچھ لیٹسمس ٹیسٹ اس کے کر لیے، کچھ کسوٹیوں پہ اس کو پرکھ لیا، تو پھر اس میں جو بھی بات ہے، جب آپ ایمان لے آئے اس پہ، تو اس میں جو بھی بات ہے وہ سچ ہے، چاہے وہ عقل میں آئے یا نہ آئے۔ میں ایک بلا امتثال و تمثیل ایک بات عرض کی ہے۔ اب دیکھیں، قرآن کہتا ہے کہ اس میں آیات متشابہات بھی ہیں قرآن میں، پھر یہدی بھی کثیرا و یضل بھی کثیرا، بہت سے لوگ یہی قرآن پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں، بہت سے لوگ یہی قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہرحال جو علماء کی تحقیق ہے، اب میں مقلد نہیں ہوں، میں ایک زمانے میں حنفی تھا، لیکن میں کسی ڈینومینیشن سے اب بلانگ نہیں کرتا، لیکن اس کی شاید ایک وجہ یہ ہے کہ میری اسٹڈی ایڈوانس لیول کی ہے۔ ایک طالب علم ہوں ویسے تو مجھے بالکل دعویٰ نہیں ہے، قطعاً بات سمجھانے کے لیے تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ پڑھا ہے تھوڑا اس سلسلے میں، تھوڑی راتیں جاگا ہوں، کچھ محنت کی ہے، تو شاید اس وجہ سے پھر وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ دکانداری کہاں ہے اور اصل معاملہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں دکانداری تو ہے، اسلام کو بیچا جاتا ہے۔ اسلام ایک دکان کا نام ہے جس کو لوگ بیچتے ہیں، یہ بات تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی یہ کہہ دینا کہ ابو حنیفہ کون تھے، آپ اگر ان کو پڑھیں گے نا کبھی بیٹھ کے، میں ہدایہ وغیرہ کی بات نہیں کر رہا، امام ابو یوسف کی، امام احمد کی بات نہیں کر رہا، امام محمد کی بات نہیں کر رہا، میں امام حنیفہ کی بات کر رہا ہوں، امام ابی حنیفۃ النعمان رضی اللہ عنہ۔ ان کو آپ پڑھیں گے نا جب ان کی تحاریر، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس بندے نے کتنی محنت کی ہے، اور اس کو ڈس ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان سے لیں جو کچھ بھی صحیح ہے، بولیں آپ امام شافعی اتنے بڑے عالم، ان سے لیں جو بھی صحیح ہے۔ اس میں تھوڑا ماڈریشن رکھنی چاہیے، جہاں سے بھی اچھی بات ملے لے لینی چاہیے، اور خود تحقیق کی عادت ڈالنی چاہیے، اور خود اگر تحقیق کے قابل آپ نہ ہوں تو پھر کسی بھی شخص کو آپ دیکھ لیں، آپ پکڑ لیں جو آپ کو صائب الرائے لگے، پھر اس کے پیچھے چل پڑیں۔ بہت سی باتوں میں آپ کو آنکھیں بند کرنی بھی پڑیں گی، کیونکہ ان تک آپ کی مینٹل رسائی نہیں ہے، آپ اتنے انٹلیکچوئل نہیں ہیں۔ اب ایون کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، علی بھائی بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ان کی تو بڑی فالوئنگ ہے یوٹیوب پہ، یوٹیوبر ہیں وہ، میری کیا اوقات ہے، میں کون ہوں، I'm a nobody، تو میں کون ہوتا ہوں ان کے بارے میں بات کرنے والا۔ ہاں بات پہ بات کی جا سکتی ہے، پرسنلی تو ایبسلیوٹلی نو گرج، اور کوئی بھی کسی بھی، میں تو بلکہ بڑا پریز کرتا ہوں کوئی بھی جو ہے وہ صحیح بات کرے، قائمًا بالقسط ہونا چاہیے، آپ کو سچائی کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو لیکن مذہبی اسکالر تو نہیں ہیں وہ بہرحال۔ تو اس میں یہ ہے کہ اب جیسے انجینئر محمد علی مرزا، ان کی میں یہ بات کر رہا تھا، جیسے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ بالکل ہی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بھی اسکول آف تھاٹ کو پڑھنے کی یا دیکھنے کی، تو یہ بات بھی غلط ہے، کہیں نہ کہیں تو استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو بہرحال اس میں توازن ہونا چاہیے، تقلید کہیں نہیں ہے قرآن و حدیث میں، دلیل آپ کو پتہ ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ اس قابل نہیں ہیں تو پھر ون بک اسکالر نہ بنے، ایک کتاب پڑھ کے اور دو حوالے دیکھ کے انٹرنیٹ پہ آپ افلاطون نہ بنے، اس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، نہ ہی آپ کوئی مارکا مار رہے ہیں، آپ خود اپنی بیوقوفی ظاہر کر رہے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کو خود پڑھیں، لازمی پڑھیں، باقی ساری باتیں چھوڑیں، باقی میری جتنی بھی ڈسکشن ہے اس کو آپ چھوڑیں، اور کوئی بات اگر سمجھ آئی ہے آپ کو اور کچھ سمجھ آنی چاہیے تو وہ یہ ہے کہ خود پڑھنے کی عادت ڈالیں، خود پڑھنا چاہیے، انکساری سے پڑھنا چاہیے، دو چار لفظ پڑھ کے کوئی افلاطون نہیں بن جاتا،
فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے سے اوپر ایک جاننے والا موجود ہے، اور سب سے بڑا جاننے والا تو وہ اوپر۔ ہم کیا ہیں اور کس قابل ہیں اور ہمارے علم کی کیا اوقات ہے؟ تو امید ہے کہ بات کچھ سمجھ میں آئی ہوگی۔ ایک اور بات جاتے جاتے عرض کرتا چلوں، ایک چیز میں اکثر لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس مذہب سے بلانگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بریلوی ہوں یا میں دیوبندی ہوں۔ یہ مذاہب نہیں ہیں، یہ جورسپروڈنس کے سکولز نہیں ہیں۔ مذہب عربی میں کہتے ہیں ذہاب سے، چلنے کی جگہ۔ تو مذہب سے مراد، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی مذہب آپ پوچھ رہے ہیں، میں مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام نہیں ہوتا، اسلام دین ہے۔ مذہب ہے جو فقہی آپ کا، جو آپ کا چلنے کا راستہ ہے، جو آپ کا طریقہ ہے شریعت پہ عمل کرنے کا، اس کو مذہب کہتے ہیں۔ حنفی ہیں آپ، حنبلی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، جعفری ہیں، زیدی ہیں، ظاہری ہیں، جو بھی ہیں ان میں سے آپ، یہ آپ کا مذہب کہلائے گا۔ یہ جو دیوبندی ہیں، جو بریلوی ہیں، جو اہل حدیث ہیں، یہ مسالک ہیں، یہ عقائد کے لحاظ سے ہیں، ان کا فقہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، عقیدے کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ عقیدے کی بنیاد پر ان میں تفرقہ بازی ہے۔ پھر ایک مشرب ہوتا ہے، مشرب، جو طریقت کے سلسلے ہوتے ہیں انہیں مشارب کہتے ہیں۔ مثلا قادریہ ایک مشرب ہے، قادری، چشتیہ، سہروردیہ۔ تو ان میں ڈسٹنگوش کیا کریں۔ تقلید کا جو لفظ ہے وہ فقہی مسائل میں بولا جاتا ہے، عقائد میں کسی کی تقلید نہیں ہوتی۔ عقیدہ ڈائریکٹلی آپ قرآن و حدیث سے ہی لیتے ہیں۔ ہاں، اس عقیدے کی شروحات ہیں، آپ مختلف شروحات میں دیکھ لیں۔ جیسے میں اشاعرہ سے زیادہ ماتریدیہ کو فالو کرتا ہوں، ابو موسیٰ اشعری سے زیادہ میں امام ماتریدی کو فالو کرتا ہوں، اشاعرہ والے میرے عقائد نہیں ہیں۔ تو اب وہ شروحات موجود ہیں۔ شرح عقائد النصفی فار ایگزامپل سب سے بڑی کتاب ہے شاید ماتریدیہ میں، تو شروحات موجود ہیں، لیکن اس میں اصلاً آپ کسی کی تقلید نہیں کرتے، اس میں تقلید فقط اللہ کی اور اس کے رسول کی ہے۔ اور جو چار جو ماخذ ہیں، جب آپ ان کی طرف لوٹتے ہیں تو وہ تقلید نہیں کہلاتی، وہ اجتہاد کہلاتا ہے۔ تو یہ بات تھوڑی سی اپنے ذہن میں واضح کر لیں۔ اور عقیدے میں تو بالکل تقلید نہ کیا کریں، کوشش کیا کریں کہ ڈرے، کیونکہ عقیدے بہت آسان ہے سمجھنا، عقیدوں میں، عقائد میں، وہ یہ ہدایت والی بات ہے نا۔ عقیدہ اصلاً آپ کی ہدایت ہے، اور ہدایت اللہ نے آسان کر دی، فہل من مدکر۔ تو اور ساتھ ہی پھر قرآن میں یہ بھی آتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ تو یہ بھی ہے جب کوئی بات سمجھنا آئے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ تو بہرحال مسئلہ اتنا آسان اور اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا شاید انجینئر بھائی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اوور سمپلیفیکیشن بھی بعض اوقات نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن بہرحال میں نے کوشش کی کہ جتنی میری ناقص فہم ہے وہ آپ تک پہنچا سکوں۔ وما علیہ الا البلاغ، اور میرے پر تو فقط پہنچانا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے اور سب کو ہدایت دے، سب سے پہلے مجھے۔ اور اگر مجھے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو آج کے اسپیشلی اس پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں سمجھانے میں، تو اللہ اسے معاف کرے اور مجھے رجوع کی مہلت دے کہ میں اپنی غلطی سے رجوع کر سکوں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنے بچوں کا، اپنے والدین کا، بہن بھائیوں، اقارب اعزاء کا، اہل محلہ کا، اہل شہر کا، اہل ملک کا۔ اور کوشش کیجئے گا کہ اپنے آنے والی جو نسلیں ہیں، جو ینگسٹرز ہیں، ان کو کچھ اچھی باتیں بتائی جا سکیں، ٹالرنس سکھائی جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔